افغانستان کے وہ لوگ جنہوں نے جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا وہاں پہ اپنی فوج کو زمینی سطح پہ لڑائی کے لیے اتارا، اور اس وقت جو لوگ وہاں ان کے ٹرانسلیٹر تھے یا جو ان لوگوں نے ان کی مدد کی اور رپورٹ کرتے رہے آگے کی، جو ان کی مخبریاں کرتے رہے، جن کی وجہ سے افغانستان میں امریکہ کو آنے کا موقع ملا، وہ تمام افراد تقریباً 4 سے 5 ہزار بندے بنتے ہیں جو انفارمر تھے جو ان کے خاص آدمی تھے۔ گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حلف اٹھایا، اس حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے غیر ملکیوں کے لیے سخت احکامات جاری کیے، جس میں ان کا سب سے بڑا اعلان یہ ہے کہ 5 کروڑ سے زائد غیر ملکیوں کو امریکہ سے نکالا جائے گا۔ یعنی ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے لوگوں کی جو امریکہ میں آباد ہیں، یا غیر قانونی ہیں یا قانونی طریقے سے ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا جس میں تقریباً 17 سے 21 ریاستوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ وہ یہ قانون ہے کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس حق کو، یعنی امریکہ میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جس کی بنیاد پہ والدین وہاں رہ سکتے ہیں، اب وہ بچہ امریکی نہیں کہلائے گا، وہ اسی ملک کا کہلائے گا جس ملک سے اس کے والدین آئے ہیں۔ تو اس پر وہاں کی ریاستوں نے مخالفت کیا، تقریباً 17 ریاست، جو انہوں نے ایک نیا قانون بھی بنانے کی کوشش کی ہے جس پر انہوں نے سختی سے عمل درآمد کے لیے جو ویزے جاری کرنے تھے ان پر بھی پابندی لگا دیا۔ اس سلسلے میں وہ لوگ جو افغانستان میں امریکہ کی جو وفاداری کرتے رہے ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو خود امریکہ نے کہا تھا کہ آپ لوگ افغانستان سے دائیں بائیں ہو جائیں، دوسرے ممالک میں چلے جائیں، آپ کو لفٹ کر لیا جائے گا اور آپ کو امریکہ کا ویزا دے دیا جائے گا۔ اس میں کچھ لوگ امریکہ میں چلے گئے ہیں اور لیکن تقریباً 3000 سے 3500 کے قریب بندے ابھی رہتے ہیں، جن کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے اسلام آباد، راولپنڈی اور پاکستان میں رہتی ہے، اور یہ لوگ افغانستان چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا کے رہنے لگے اور ان کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے، بڑے مسائل کا شکار ہے۔ یہ امریکہ کے ویزے کی امید میں بہت ساری سہولیات سے فارغ ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کو سہولیات دی بھی نہیں جا رہی کیونکہ ان کا نیٹو کنٹری افغانستان ہے، اور جس میں یہ رہتے ہیں ایز اے ٹرانزٹ یہاں سے امریکہ جانے کی کوشش میں وہ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے بہت ساری سہولیات اویلیبل نہیں ہیں، ان کے بہت سارے حقوق نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے امریکہ سے بھی التماس ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے وفاداروں کو اپنے ملک میں لے جائے۔ اب انہوں نے جو پینڈنگ کر دیا سلسلہ، تو اس سلسلے میں جو امریکہ کے وفادار افغانی پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے مشترکہ ایک بیان میں گزشتہ دنوں کہا ہے کہ ہمارے لیے زندگی اجیرن ہو چکی ہے، ہم امریکی ویزے کے انتظار میں پاکستان میں بھی کچھ نہ کر سکے، اور اب انہوں نے بھی اس پر پابندی لگا دیا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر پابندی لگا دیا کہ کوئی مزید غیر ملکی جو ہے نا وہ امریکہ میں نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح یہ لوگ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، یعنی ان کے لیے زندگی مزید اجیرن ہو چکی ہے کیونکہ یہ واپس افغانستان میں بھی جا کے آباد نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنے والی بات یہ کہ انسانی ہمدردی کے طور پہ ہم تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی امریکہ کا ساتھ دیا اور جنہوں نے گراس روٹ لیول پہ آ کے امریکہ کو انفارم کیا، وہاں ان کو سپورٹ کیا، لاجسٹک سپورٹ دی، اور بہت ساری ایسی چیزوں کی جو ہے نا کامیابیاں حاصل کی امریکہ نے جو وہاں ان کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اب انہوں نے اس پر پابندی لگا دیا جی کہ وہ ان کو ویزے جاری نہیں کریں گے کیونکہ کوئی مسئلہ مسائل کرنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ غیر ملکیوں کے ساتھ، تو ان کے ویزے بھی جو ہے نا پینڈنگ کر دیے گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ لوگ واپس افغانستان میں بھی نہیں جا سکتے۔ اب رہی بات طالبان کی جو افغانستان میں اس وقت حکومت کر رہے ہیں، تو بھائی آپ لوگوں کو ان سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھی امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے تحت وہاں پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو ساتھ ایگریمنٹ کر کے حکومت حاصل کی ہے وایا قطر، تو ان لوگوں کے لیے بھی آپ معافی کا اعلان ہونا چاہیے کہ اگر یہ امریکہ نہیں جا سکے تو کم از کم پاکستان میں بھی ان کا رہنا مشکل ہے، کیونکہ یہ تو اس مقصد کے لیے یہاں آئے نہیں تھے کہ وہ کام کریں گے یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، تو پاکستان بھی ان کو یہاں پہ قبول نہیں کر سکتا، یا دیگر ممالک جہاں جہاں یہ لوگ آباد ہیں یہ ان کو قابل قبول نہیں ہو سکتے، ان ممالک کو قبول نہیں ہو سکتے، تو ان کو ایز اے بھائی چارہ واپس افغانستان میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے اور ایک سبق بھی ہے، یاد رکھیے اگر آپ اپنی مٹی سے غداری کرتے ہیں، آپ بیرونی قوتوں کے اعلی کار بنتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جس طرح ان لوگوں کو سزا مل رہی ہے کہ یہ نہ وہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے،
तो इसलिए हमें भी इल्तमास करनी पड़ती है कि आप इंसानी हमदर्दी के तौर पे या अफगानिस्तान में इनको रहने दें, अमेरिका इनको वहां पे ले जाए। अब यहाँ पे जिन डॉक्यूमेंट्स पर और जिन एग्रीमेंट पर ये रहते हैं, जिन जिन ममालिक में, वहां पे उनको हुकूक हासिल नहीं है कि काम कर सकेंगे या इनके बच्चे उस तरह पढ़ सकते हैं जिस तरह उन ममालिक के नेटिव लोग जो पढ़ सकते हैं। तो ये लेसन उन सब लोगों के लिए जो अपने लोगों के साथ उस तरह नहीं चलते। आपको याद होगा कि एक ऐसा डॉक्टर पाकिस्तान में इस वक्त कैद है काफी अरसे से, जिसने वाकई अमेरिका की सपोर्ट की थी और अभी तक वो कैद खाने में है। तो इसलिए अमेरिका से या डोनाल्ड ट्रंप से जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनके लिए बात समझने वाली है कि जो भी उनके मफादात के लिए काम करेगा, बल्कि दुनिया की सियासत ही यही है। लोग कहते हैं कि फलां मुल्क के ये कर गया, फलां शख्सियत ये कर गई, वो मुल्क ऐसे कर गया। उन लोगों ने जो किया अपनी कौमों के लिए बिल्कुल दुरुस्त किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका ऐसे करता है अपनी ताकत पर या जिस तरह भी, तो भाई वो ठीक करता है। आपको भी करना चाहिए, आपको सियासत करनी चाहिए, आपको डायलॉग करना चाहिए, आपको दुनिया के साथ अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उनके मफादात के लिए, अपने मुल्क के मफादात के लिए हिकमत अमली से काम करना चाहिए। अमेरिका ऐसा कर रहा है, वो दोस्तानदी से कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या सियासत से कर रहा है, तो वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से आप दुनिया के साथ डायलॉग कर सकें। इसलिए नारेबाजी और सिर्फ झूठ फ्रेब और अब अपने लोगों को उल्लू बनाने के बजाय आपको बुनियादी काम करने चाहिए। उम्मीद है आज की यही वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में इसका जरूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।